حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب اولاد ہیں جناب آدم علیہ السلام کی۔ تو ابھی ہم تو بنے ہی نہیں تھے، مگر وہ ہمارے والد، انہوں نے ہماری طرف سے پہلے ہی عرض کیا، مالک مولا ابلیس کو، شیطان کو تو نے میری اولاد پر نا مسلط کر دیا۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ گویا تو نے یہ دیکھا کہ اس نے جو دعویٰ کیا، تو یہ شیطان میری اولاد پر مسلط ہو گیا، یہ ان کو گمراہ کرے گا، ان سے گناہ کرائے گا، تو میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اچھا، جو ہمارے حقیقی والد ہوتے ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی، مگر جو ہمارے روحانی والد ہیں جیسے آدم علیہ السلام، سرکار علیہ السلام، یہ ہمارے روحانی باپ ہیں، تو ان کے دلوں میں پہلے خیال آیا ہماری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اچھا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مگر ان کے دلوں میں کیسی محبت ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے، مالک و مولا شیطان مسلط ہو جائے گا، اب اس کے مد مقابل میری اولاد کا کوئی محافظ ہونا چاہیے تاکہ وہ شیطان کے دو پیش سے اسے بچائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، آدم تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، جب تیری اولاد میں سے کوئی بچہ پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ محافظ بنا دوں گا۔ میں ایک فرشتہ محافظ بنا دوں گا، وہ فرشتہ اس بندے کی حفاظت کرتا رہے گا۔ شیطان مسلط ہوگا مگر وہ بچائے گا۔ یہ مددگار فرشتہ کون کہہ رہا ہے؟ میں بناؤں گا۔ کون فرما رہا؟ رب۔ اگر فرشتہ مددگار ہو سکتا ہے تو نبی تو حضور کیوں نہیں مددگار ہو سکتے؟ مانا فرشتہ اور جتنے انسان پیدا ہوں گے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اس کے لیے مددگار پیدا ہوتا ہے جو ساری زندگی اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ایک بات منوا لی بھی، یہ انتظام ہوگا شیطان کے بچنے سے، یہ انتظام ہوگا میرا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے، مالک و مولا ان کی نیکیوں کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، جب تیری اولاد میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا میں اس کا حصہ بڑھا دوں گا، اس کو 10 نیکیاں عطا کروں گا، ایک کے بدلے میں 10۔ اب مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں ہے، ہمارے والد پہلے باتیں کر رہے ہیں کہ منوا رہے ہیں کہ جو ہمارے آئیں گے ان کا کوئی ہوگا، تو تسلی تو مالک ہی دیتا ہے نا بھی ہاں یہ کریں گے۔ ایک دفعہ سرکار علیہ السلام ایک آیت پاک کی تلاوت کر کے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی کے لیے جبریل امین کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری دو کہ غمگین کیوں ہے۔ جب بھی کوئی غمگین ہوتا ہے اس کا چاہنے والا اسے تسلی دیتا ہے، اب چونکہ ہمارے رسول غمگین ہوئے، تسلی میرا رب دے رہا ہے، تسلی میرا رب دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں غمگین نہیں کریں گے، خوش کریں گے، وعدہ فرمایا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے مالک مولا نے فرمایا، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیاں دوں گا۔ یا اللہ، پھر بھی شیطان مسلط جو ہو گیا، اگر کسی سے گناہ کرا لے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر میرا تیسرا وعدہ ہے، جب تک تیری اولاد کے جسم میں جان رہے گی توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، اور جب توبہ کرے گا میں جبھی انہیں ان کی توبہ قبول فرما لوں اور انہیں معاف کر دوں۔ تو یہ کتنا کرم ہوا، ہمارے والد
جناب آدم علیہ السلام اس وقت یہ بات کر رہے ہیں جب ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، تو اب تو ہم پیدا بھی ہو گئے، دنیا میں بھی آ گئے، پتہ بھی چل گیا کہ یہ جناب آدم علیہ السلام ہے اور یہ سرکار علیہ السلام ہے، اور رشتہ قرآن نے یوں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر بھی نہ کہو، پھر تو کہنا چاہیے نا، چلو قریب کے تو یہ قائل ہے نا، دور کے نہیں نا، قریب کے تو ہے نا۔ حالانکہ نماز میں جو التحیات بنائی گئی ہے نا، اس میں وہ صیغہ استعمال کیا گیا جو مخاطب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، جب ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، اس میں پڑھتے ہیں السلام علیکا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ امتی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو اور کمال کر دیا۔ فرمائے عقیدہ بنو، جب تم کہو نا السلام علیکا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھوڑی دیر التحیات میں توقف کرو، رک جاؤ اور یوں خیال کرو میرے سلام کا جواب مدینہ المنورہ سے آ رہا ہے۔ سرکار اور امام غزالی نے تو فرمایا بس یوں سمجھو کہ ہمارے نبی ہمارے سامنے ہے موجود، اور تصور جب جو بندہ دیکھ کے آئے نا تو وہ تو آنکھ بند کرتا ہے، یہ گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے۔ تو معنی یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی بتایا کہ میں بھی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر اگلا قرآن نے کریم نے کیسا رشتہ بتایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ نے رشتہ بتایا جو میرے نبی کی گھر والیاں ہیں، جو میرے نبی کی گھر والیاں ہیں، اے ایمان والو وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ جب نبی کی گھر والیاں ہماری مائیں ہوں گے تو اللہ کے نبی ہمارے کیا بنے؟ تو بابو ہے نا روحانی، تو وہ پہلے ہی سے بتا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ عرض کیا مالک و مولا اس کے علاوہ بھی انعام ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ 3 انعام تیرے ہیں، 3 انعام تیرے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوں گے ایک محافظ فرشتہ ان کے ساتھ پیدا کر دیا جائے گا، اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کروں گا۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کریں گے 10 نیکیاں عطا کروں گا، اور توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، بند نہیں ہوگا، اور جب تک ان کے جسم میں جان رہے گی وہ میرے پاس آئیں گے تو میں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک اور طریقے سے بھی بیان کیا گیا، شیطان بولا میں ان کے جسم میں جب تک جان رہے گی نا میں گناہ کراتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک یہ میری بارگاہ میں آتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں۔ جب سرکار کا نور جناب آدم علیہ السلام سے چلا نا تو آگے جس پیغمبر کے پاس سرکار کا نور آیا ان کا نامی اسم گرامی حضرت شیس علیہ السلام، یہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا بچہ اس سے بچنا یا کاروبار ایسے کرنا، اپنی اولاد کو ہر بندہ وصیت کرتا رہتا ہے، نصیحت کرتا رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ایک ہی لفظ کہتے تھے، ایک ہی لفظ کہتے تھے،
یہاں تک کہ وہ وقت قریب آ گیا جب آپ کی روح پرواز ہونے کا ٹائم آیا تو بیٹے کو بٹھایا اپنے پاس، فرمایا زندگی بھر بھی میں یہی تبلیغ کرتا رہا اور آخر میں بھی تمہیں بیٹا یہی کہہ رہا ہوں، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا بغیر ذکر مصطفیٰ کے نہ کرنا، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا، بغیر ذکر مصطفیٰ اللہ اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب شیش علیہ السلام کو ہر وقت بھی یہی نصیحت اور موت کے وقت بھی یہی نصیحت۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم جناب آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اپنی اولادوں کو یہ چیز سکھائیں، بیٹا سارے کام اپنی جگہ پہ ہوتے رہیں گے مگر کبھی زندگی میں دامن مصطفیٰ سے آزاد نہ ہونا، ہمیشہ دامن مصطفیٰ کو پکڑے رہنا، سرکار کا دامن ہے۔ ہمارے بریلوی حضرات یہ شعر پڑھتے بڑا مجھے اچھا لگتا ہے، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمیں تو اللہ نے ایسا محبوب عطا فرمایا۔ جناب شیش علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ کوئی ان کی بات تو سناؤ جن کا ذکر ہمیشہ کرتے ہو، تو ان کی کوئی بات، فرمایا ان کی تو ورا اور ورا بات ہے، میں ان کی امت کا حال اگر تمہیں سناؤں تو تو اس پہ اشش کرے گا۔ فرمایا دیکھو میں جنت میں پیدا کیا گیا، جنت میں پیدا کیا گیا، جنت میں مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، لیکن جس کو میں جانتا بھی نہیں تھا بے خیالی میں ہو گئی۔ خود قرآن نے گواہی دی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم ان کا ارادہ بھی نہیں پاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے کہا جنت سے باہر زمین پہ لے جاؤ، تشریف لے جاؤ، جنت سے باہر نکلو، اب نیچے جاؤ۔ ایک چھوٹی سی خطا پر مجھے باہر جنت سے باہر نکال دوں، یعنی گویا مجھے میرے گھر سے باہر نکال دیا۔ ان کی امت کا یہ عالم ہوگا، وہ باہر گناہ کریں، گھر آ کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر مجھ سے جو خطا سرزد ہوئی تو میری بیوی کو مجھ سے الگ کر دیا، اس کو بھی اترنے کا حکم دیا، مجھے بھی۔ وہ جدہ میں اتری، میں سرندیپ پہاڑ پہ اترا، سری لنکا پہاڑ میں اترا، جدائی ڈال دی، لیکن وہ اتنی امت گناہگار ہوگی، باوجود گناہگاری کے اکیلے نہیں ہوں گے، تنہا نہیں ہوں گے، نعرہ ان پر یہ مہربانی ہوگی۔ اگر ان کی امت سے کوئی گناہ سرزد ہوگا، وہ جب بھی گناہ کرنے کے بعد توبہ کا ارادہ کرے گا، ابھی ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ اس کے مد مقابل میرا یہ عالم ہے، میں اس گناہ اس خطا کی بخشش پر 300 سال روتا رہا، 300 سال روتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ اور وہ ایک دفعہ عرض کریں گے یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔